بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزاگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، اور قسط نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ زوبیہ خالی ذہنی کے عالم میں چلتی اپنی کلاس میں آ بیٹھی۔ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ اسے دیکھتے ہی ساری لڑکیاں چوکس ہو گئی تھیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے کرنے لگی تھیں، لیکن آخر کب تک؟ کچھ دیر گزرنے کے بعد اسے احساس ہو ہی گیا کہ لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ اسے عجیب تو لگا، مگر چپ چاپ کتاب نکال کر اس کے مطالعے میں غرق نظر آنے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ لیکن 5 منٹ بعد کلاس کی سب سے مغرور اور نک چڑھی لڑکی نتاشا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے رخسار نے کالج چھوڑ دیا ہے؟ زوبیہ کتاب پر سے سر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں نہیں پتا؟ حالانکہ اس نے تمہاری وجہ سے ہی کالج چھوڑا ہے، نتاشا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ زوبیہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے، گویا انہیں سب پتہ چل گیا تھا۔ یقیناً وہ سب بھی اس کے ماں باپ کی طرح اسے ہی رخسار کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کے اتنی چھٹیاں کرنے پر میں نے اسے بہت ساری کالز کی تھی، مگر اس کی والدہ ہر بار اس سے بات کرانے کے بجائے کہہ دیتی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فائنلی کل اس نے میری کال اپنے موبائل پر اٹینڈ کر لی، اور اس نے جو بتایا مجھے تو سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم تو اتنی سیدھی سادی بلکہ اتنی ڈرپوک اور بے وقوف سی، اور تم بھلا کسی کو کیسے مار سکتی ہو؟ نتاشا کی بات پر زوبیہ کو کسی تیر کی طرح چبھی تھی۔ وہ دوپٹے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کنکھیوں سے ارد گرد جمع ہوتی لڑکیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سب ایک دائرے کی صورت میں اس کے پاس کھڑی تھیں، اور نتاشا کے ہر جملے کی ادائیگی کے ساتھ یہ دائرہ تنگ ہو رہا تھا۔ اگر رخسار جھوٹ بول رہی ہے تو اسے اس جھوٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں بول رہی ہے وہ ایسا؟ اور اگر وہ سچ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی روح نظر آتی ہے جو جب چاہتی ہے کسی پر وحشیانہ حملہ بھی کر دیتی ہے۔ نتاشا جتنے عجیب و غریب انداز میں بول رہی تھی، اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زوبیہ کا سر جھکتے جھکتے تھوڑی سینے سے جا ملی تھی۔ رخسار نے سب کچھ نتاشا کو بتا دیا تھا، بلکہ اپنی مرضی سے بھی جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا۔ وہ زوبیہ کے خلاف پہلے ہی بھری ہوئی تھی۔ نتاشا کے خون نے تو گویا اندر پکتے الاوے کو باہر آنے کا موقع دے دیا ہوگا۔ زوبیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے اتنی دور بھاگ جائے جہاں یہ تمام لڑکیاں اور جسم کے آر پار ہوتی یہ نظریں موجود نہ ہوں۔ اس کے کانوں میں عائشہ اختر کی کئی باتیں گونجنے لگیں۔ واقعی انہوں نے ٹھیک کہا تھا، کسی کو بھی اگر اس نے اپنے راز میں شامل کیا تو اسے پاگل ہی سمجھے گا۔ اس وقت بھی وہ لڑکیاں اسے خاموش دیکھ کر آپس میں چہمہ گوئیاں کرنے لگی تھیں۔ زوبیہ کے فادر نے رخسار کے گھر والوں کو بہت بڑی رقم دی تاکہ وہ پولیس میں نہ جائیں۔ کیا کہہ رہی ہو نتاشا؟ ارے واقعی رخسار نے خود مجھے بتایا ہے کہ زوبیہ کی مدر اتنا رو رہی تھیں۔ اس کے والد بھی کہہ رہے تھے کہ زوبیہ پیدائشی اب نارمل ہے، اس کا ذہن صحیح کام نہیں کرتا۔ اگر اس کے خلاف کیس بن گیا تو پولیس اسے پاگل خانے میں بھرتی کرا دے گی۔ کیا واقعی؟ حالانکہ جس طرح وہ زوبیہ کی کلاس میں آنے پر اسے دیکھ رہے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا نتاشا انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکی ہے۔ پھر بھی نتاشا ایسے پراسرار انداز میں انہیں سنا رہی تھی، اور وہ بھی ایسے تجسس سے سن رہے تھے جیسے انکشاف ابھی ابھی ہوا ہو۔ زوبیہ کو یقین تھا نتاشا کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اس کے والدین نے رخسار کے گھر پر یہی سب کہا اور کیا ہوگا۔ اوہ گاڈ! رخسار کے پیرنٹس کو ان پر کیس کر دینا چاہیے۔ ایسے پاگل کو بھی بھلا کوئی ہمدردی کے قابل سمجھتا ہے؟ اور کیا اس کے ساتھ تو کلاس میں پڑھنے سے میں بھی خطرہ ہے۔ یہ تو کسی کی بھی جان لے سکتی ہے۔ اسے تو مینٹل ہاسپٹل میں ہی ہونا چاہیے۔ ان سب کے جارحانہ تبصروں پر زوبیہ کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑ لیے تاکہ اس کی انگلیوں کی لرزش کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلی جائے، مگر وہ بچپن سے جس اعتماد کی کمی کا شکار تھی، اس کے باعث اس کے مزاج میں اتنی بزدلی اور بوکھلاہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کوشش اور خواہش کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ ارے رخسار کے والدین کو بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی رقم مل گئی، وہ بھلا کیس کیوں کریں گے؟
رخسار کی چوٹیں تو ٹھیک بھی ہو گئی ہیں، اس کا کالج بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے۔ وہ اس کے خلاف کیس کر کے اتنی بڑی رقم کیوں لوٹائیں گے؟ زوبیا کو لگ رہا تھا جیسے کمرے میں آکسیجن کی سخت کمی ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عجیب عجیب دھبے ناچنے لگے۔ اس نے میز کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر بہت جلد اس کی گرفت کمزور ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر ٹیبل پر جھکتی چلی گئی۔ ادھر آلیان نے چونک کر ٹیبل پر سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا اور پھر میز پر پھینکی گئی اس فائل کو دیکھنے لگا، اور اس نے آلیان کے آفس میں بغیر اجازت داخل ہوتے ہی آلیان کی جانب اچھال دی تھی، اور جس سے میز پر سجا سامان بکھر گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آلیان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو میں نے تمہاری کمپنی کے ساتھ سائن کیا تھا، اور جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میرے ڈیزائن کیے کپڑوں کو میرے تجویز کردہ کپڑوں پر اپلائی کیا جائے گا۔ سارا ماجرا پل بھر میں آلیان کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے سنا تو تھا کہ جس عورت کو انہوں نے کپڑوں کی ڈیزائننگ کے لیے ہائر کیا تھا وہ جتنی مشہور تھی اتنی ہی مغرور اور بد دماغ بھی، مگر اسے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ اسے خواجہ فیبرکس مہیا نہ کرنے پر وہ اس کے آفس میں آ کے اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کرے گی۔ آلیان کا دل چاہا وہ یہ فائل اٹھا کے اس کے منہ پر دے مارے، مگر اس کی تربیت ایسے خطوط پر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح پیش آتا، اور سامنے کھڑی عورت تو اس کی ماں کی عمر کی تھی۔ آلیان کی عمر سے زیادہ اس کا تجربہ تھا۔ ان کے رد عمل کو کسی حد تک اس کا مزاج سمجھتے ہوئے آلیان نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ہم وعدے کے مطابق آپ کی مرضی کا مٹیریل نہیں دے سکتے، لیکن شہر میں خواجہ فیبرکس کے علاوہ بھی بہت سے بہترین مٹیریل ہیں۔ آپ کسی بھی فیبرک کا نام لے دیں، ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، لیکن وہ کیوں نہیں جس کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ میں کسی مٹیریل کا نام ایسے ہی نہیں لے دیتی، اور جب ایک بار لے لیتی ہوں تو سوائے اس کے اور کسی کپڑے پر کام نہیں کرتی، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ آلیان نے میز پر سے فائل اٹھاتے ہوئے پین ہولڈر میں ٹھیک کرتے ہوئے ان سے زیادہ بے لچک لہجے میں لاپرواہی سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو آپ ڈیل کینسل کر دیں، لیکن خواجہ فیبرکس کے ساتھ ہماری فیکٹری ہرگز کام نہیں کرے گی۔ برخوردار، اب ڈیل کینسل نہیں ہوئی تو میں ایڈوانس واپس نہیں کروں گی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، میں ایڈوانس واپس مانگ بھی نہیں رہا، وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، اور جو ڈیزائن تیار کیے ہیں وہ بھی لے جائیں۔ آلیان کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر ان کا غصہ حیرت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو اس طرح تمہیں کتنا لاس ہوگا۔ آپ میرے لاس کی فکر مت کریں، آپ کا لاس نہیں ہوگا، آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ آلیان اپنی میز کو واپس ترتیب دے چکا تھا، چنانچہ دوبارہ اس فائل پر جھک گیا جس پر وہ کام کر رہا تھا۔ سر جھکا ہونے کے باوجود اسے احساس تھا وہ خاتون اسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ان کی نظروں میں اتنی بے چینی تھی کہ آلیان سر اٹھا کر وضاحت دینے پر مجبور ہو گیا، آپ پلیز مت پوچھیے گا کہ میں خواجہ فیبرکس کے ساتھ کام کرنے سے کیوں انکاری ہوں۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، ان کے مٹیریل کی کوالٹی سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آلیان کے کہنے پر وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہیں، پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولی، مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تم آج کل کے نوجوانوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ ذرا سی کوئی بات تم لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو جائے اور تم اسے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو۔ ان کے طنز کرنے پر آلیان بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ آپ نوجوانوں کی بات کر رہی ہیں یا اپنی؟ میرا خیال ہے تو آپ خود بھی ایسی ہی ہیں۔ آلیان کی صاف گوئی انہیں خاصی گراں گزری تھی کہ ان کی تیوری پر ان گنت بل پڑ گئے۔ انہوں نے میز پر پھینکی فائل اٹھائی اور تلخی سے کہتی کمرے سے نکل گئیں، مجھے تمہارے ساتھ کام کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میرا اس ڈیل کو چھوڑ دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن تمہارا خواجہ فیبرکس کو منع کرنا سراسر حماقت پر مبنی فعل ہے، جس میں نقصان بھی دونوں طرف سے تمہارا ہی ہے۔ وہ تو کہہ کر چلی گئیں۔ البتہ آلیان کتنی دیر خالی ذہن کے عالم میں فائل کو دیکھتا رہا۔ اسے ان کی بات سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ پوری طرح آگاہ تھا کہ ان کی بات 100% درست ہے۔ اس کے باوجود خواجہ فیبرکس کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ وجاہت یہاں موجود نہیں تھا تب بھی اس کی کوشش تھی کہ اس کی فیکٹری ان کے ساتھ کام نہ کرے۔ شاید یہ اتفاق ہی تھا کہ ایسی بھی نوبت آئی ہی نہیں، اور اب موقع آیا بھی تھا، تو اب جب وجاہت خود بھی بزنس کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، ہو سکتا تھا وجاہت کو اس بات کا خیال بھی آتا کہ آلیان کی فیکٹری ان کا مٹیریل استعمال کر رہی ہے، کیا پتہ وہ سب کچھ بھول ہی چکا ہو۔ ویسے بھی ایسی کون سی بڑی بات تھی جو یاد رکھی جاتی، مگر آلیان کے لیے چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔
جب کوئی بات اس کی ضد بن جاتی تو پھر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو پھر ایک ڈیل تھی، بزنس کی دنیا کا ایک عام سا سودا۔ وہ یونیورسٹی کا کوئی عام سا بندہ نہیں ہے جس کا نام تم نے اتنی آسانی سے لے لیا۔ نمل رومیلا اور سنبل کے ساتھ جیسے ہی پرنسپل کے آفس سے باہر نکلی، ایک لڑکی کے پیچھے سے کہے جملے نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ نمل پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جو دوسرے طلباء طالبات کی طرح آفس میں موجود تھی۔ نمل نے جب خرم کا نام لیا تو تمام عملہ چونک اٹھا۔ کیا تم خرم حسن کی بات کر رہی ہو؟ میڈم زاہدہ نے تصدیق کرتے ہوئے پوچھا۔ میڈم پورا نام تو مجھے معلوم نہیں، لیکن آج صبح جب میں یونیورسٹی آئی تھی تو… یہ کہہ کر نمل نے تمام بات مختصر ان کے گوشے گزار کر دی۔ البتہ اس نے پورا واقعہ ایسے سنایا تھا جس میں یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ خرم سے پہلے بھی کبھی مل چکی ہے۔ اس نے بس اتنا کہا تھا کہ ان کی گاڑی ہٹانے پر اس نے انہیں کلاس نہ اٹینڈ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ ضرور خرم حسن ہی کی بات کر رہی ہے، میڈم زاہدہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر اس نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ ڈبے میں چوہے نکل آئیں گے، انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ پھر فوراً ہی کہنے لگے، خیر جو بھی ہو میں خرم حسن سے بات کر لوں گا، آپ سب اب جائیں۔ ان کے حاکمانہ انداز پر سب ہی سر جھکا کر باہر آ گئے۔ تب ہی کلاس کی طرف جاتی نمل کو وہ لڑکیاں مخاطب کر بیٹھیں۔ خرم نے یہ سب کیا ہے یا نہیں، یونیورسٹی والے تو اس کا کچھ خاص نہیں بگاڑ سکیں گے، مگر وہ تمہارا جینا ضرور دوبھر کر دے گا۔ اس لڑکی کے کہنے پر سنبل اور رومیلا ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگیں۔ وہ تو پہلے ہی اس طرح نمل کے بول پڑنے پر تپی ہوئی تھیں۔ ان لڑکیوں کی بات سن کر تو انہیں اچھی خاصی فکر ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو نمل بھی ٹھٹک گئی، پھر اپنے انداز میں لاپرواہی بھرتے ہوئے بولی، میں نے جو صحیح سمجھا وہ کیا، کل کیا ہوگا وہ کل ہی پتہ چلے گا۔ نمل کہہ کر آگے بڑھنے لگی تو ان لڑکیوں کی بات زیادہ سننا نہیں چاہ رہی تھی، جانے کہ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ محض اسے ہراساں کرنے کے لیے سب کہنے آ گئی ہیں۔ کیا پتہ یہ بھی خرم کی دوستیں ہوں اور زبردستی خرم کی دھاک بٹھانے کے لیے اس طرح بول رہی ہوں۔ پھر بھلا وہ کیوں ان کے سامنے اپنی کوئی کمزوری ظاہر کرے؟ ویسے بھی جو ہو چکا تھا وہ اب اسے بدل نہیں سکتی تھی، مگر وہ لڑکیاں بھی آسانی سے جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ تبھی اس کے پلٹنے کے باوجود پھر بول اٹھی، تم نے جو صحیح سمجھا وہ بالکل غلط تھا۔ یہ خرم اور اس کے دوست یونیورسٹی میں کچھ زیادہ اچھی شہرت نہیں رکھتے، بڑے خطرناک قسم کے لڑکے ہیں۔ اگر سر خرم کی پہچان کرنے کے لیے بلوائیں تو دیکھ کر مکر جانا کہ یہ تو وہ لڑکا ہے ہی نہیں۔ اس کے کہنے پر نمل محض بات ختم کرنے کے لیے سر ہلا گئی، مگر رومیلا اور سنبل کو پتہ تھا نمل کو اگر شناخت کے لیے بلایا گیا تو ایسا جھوٹ بولنا اس کے لیے یقیناً ناگوار ہوگا جو صرف اس سے ڈر کر بولا جائے۔ حالانکہ وہ دونوں تو نمل کے پرائی آگ میں کودنے پر مترس تھیں۔ اب خرم اور اس کے دوستوں کی شہرت کا سن کر مضطرب بھی ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی رومیلا کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے واقعی وہ کوئی اور ہی لڑکا ہو۔ ایک طرح سے اگر اس نے خود کو تسلی دی تھی تو دوسری طرف نمل کے لیے ایک راستہ بھی کھلا رکھا تھا کہ اگر نمل بعد میں بیان بدلنا چاہے تو اس کی ضدی فطرت اسے ایسا کرنے ہرگز نہیں دے گی۔ اسے فوراً اپنی شکست کا احساس ستانے لگے گا، تب وہ اسے یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیں گی کہ تم خرم پر بھی یہی ظاہر کرو کہ تم نے اسے پہچانا ہی نہیں۔ رومیلا کے پرسوچ انداز میں وہ لڑکی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اس نے جس پارکنگ کا ذکر کیا ہے وہ خرم حسن کی ہی پارکنگ ہے اور ایسی حرکتیں وہی کرتا ہے۔ تبھی تو میڈم زاہدہ سنتے ہی سمجھ گئیں، خیر تم نے اس کا نام لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تھا یہ سب اس نے کیا ہے تب بھی خاموش رہنا چاہیے تھا، جبکہ تمہیں تو یقین بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس پورے پلان کا یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ ایسے لوگ یونیورسٹی کی تمام خبریں رکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان سب کے پیچھے خود اس کا ہاتھ ہو۔ وہ لڑکی کہتی چلی گئی۔ اس بار ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ ان کے خاموش رہنے پر وہ دونوں بھی آگے بڑھ گئیں۔ البتہ رومیلا اور سنبل نے فوراً لن ترانیاں شروع کر دیں۔ نمل خود بھی کچھ پریشان ہو گئی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولی اور چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہاں آفس میں بھی وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ پوری کلاس وہاں موجود تھی، سب ہی غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ ان کا غصہ دیکھ کر اور خود اپنی درگت بننے پر وہ بے اختیار ہی بول پڑی تھی، اس لیے خاموشی سے ان دونوں کا بگڑنا سنتی رہی۔ وہ خاموشی سے ان کا بگڑنا سن لیتا، ایسا بھلا کہاں ممکن۔ آفس میں جب اسے بلا کر اس سے باز پرس کی گئی تو پہلے تو خرم کو یقین ہی نہیں آیا کہ کسی نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور پرنسپل کے سامنے اس کا نام لینے کی جسارت یا حماقت کیسے کر لی۔
وہ صرف شکایت کرنے والے کا نام اگلوانے کے لیے گول مٹول انداز میں بات کرتا رہا، مگر جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ نام بتانے کے لیے تو تیار نہیں ہے، مگر ان کی باتوں سے لگ رہا تھا یہ حرکت اس کے حریصوں نے نہیں بلکہ کسی نیو ایڈمیشن نے کی ہے، تب فوری طور پر اس کا دھیان نمل کی طرف ہی گیا۔ اس کے سوا کوئی نیو ایڈمیشن اسے جانتا ہی نہیں تھا، تو کتنا بڑا الزام کیسے لگاتا؟ یہ مذاق واقعی اس نے یا اس کے دوستوں نے نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے پتہ تھا کہ یونیورسٹی کے دوسرے اسٹوڈنٹ اس طرح کا مذاق کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یونیورسٹی میں اس کی بہت بڑی بار لڑائیاں ہوئی تھیں، زیادہ تر لڑکے اس سے ہارنے کے بعد چپ ہو کر بیٹھ جاتے تھے، ماں سوائے سمیر اور اس کے دوستوں کے۔ ان کی لڑائیاں بڑی معمولی بات پر ہوتی تھیں، مگر ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی خواہش اور عادت نے انہیں ایک دوسرے کا اچھا خاصا دشمن بنا دیا تھا۔ خرم کو پتہ چلا تھا سمیر کے دوست آج کل مختلف ہاسٹل سے گندے گندے کپڑے کیڑے پکڑ کر ہاسٹل میں رہنے والے کہ ڈھیر اور دعائیں کما رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہاسٹل صاف کرنے کی مہم پر لگے ہیں، مگر خرم سنتے ہی سمجھ گیا کہ ضرور اس کے پیچھے ان کی کوئی چال ہے۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ جلد ہی اس راز کو پا گیا کہ وہ سب نئے آنے والے طلباء و طالبات کے استقبال کے لیے کر رہے ہیں۔ خرم کو بھلا یہ جان کر کیا فرق پڑتا، سمیر وغیرہ جو جی میں آئی کریں خرم کی بلا سے، البتہ نمل کو دیکھ کر اس نے بالکل غیر ارادی طور پر اسے ان کے پلان کے متعلق بتا دیا تھا، اور یہ تو اسے اب پتہ چلا کہ اسے ملنے والی معلومات میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو گیا تھا کہ چھپکلیاں بھری بالٹی کو پنکھے سے لٹکانا ایک مشکل امر تھا۔ صرف بالٹی الٹنے سے پہلے ہی چھپکلیاں اس میں ٹپ ٹپ گرنے شروع ہو جاتی، اور سب سے بڑھ کر اتنی بڑی بالٹی کو پنکھے سے لٹکا دیکھ کر تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسر چونک کرنے ہو جاتے۔ سمیر واقعی اپنی کارستانی خاموشی سے کر کے نکل گیا اور الزام اس پر آ گیا، حالانکہ اس نے فوراً سمیر اور اس کے دوستوں کا نام لے لیا، مگر بھلا اس کی بات پر کون یقین کرتا؟ ایک تو اس کا پرانا تاثر کچھ خاص اچھا نہیں تھا، دوسرے جس کا وہ نام لے رہے تھے اس شخص اور اس کے دوستوں سے خرم اور اس کے دوستوں کی دشمنی کے متعلق سبھی جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے خرم کو ایک نہ سنی اور اسے بری طرح لتاڑ کر رکھ دیا۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور پرنسپل صاحب نے اس لڑکی کو بلا کر خرم کی شناخت کرانا ضروری نہیں سمجھا۔ انہیں خرم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا تھا، بس اسے ڈانٹ کر وارن کر دینا تھا۔ اگر اس نے یہ سب نہیں بھی کیا تھا تب بھی اس کی گزشتہ حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اسے ایک ناحق ڈانٹ بھی پڑ بھی جاتی تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، جبکہ اس لڑکی کو بلا کر پوچھنے میں خرم اس لڑکی کے سامنے مسائل ضرور کھڑے کر سکتا تھا، اور واقعی خرم آفس سے بڑے غصے سے نکلا تھا اور بڑے جارحانہ انداز میں نمل کو پورے ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈنے لگا۔ مسز بلال اختر نہایت فکر مندی سے زوبیہ کے پسماندہ چہرے کو دیکھ رہی تھی، گو کہ وہ اس وقت انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی کرب یا ذہنی انتشار کے ساتھ نمایاں تھے۔ جب عائشہ اختر کو زوبیہ کے کالج سے فون آیا کہ زوبیہ بے ہوش ہو گئی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے فوراً بلال اختر کو فون کر دیا، جو تھوڑی دیر پہلے ہی آفس کے لیے نکلے تھے اور ابھی راستے میں ہی تھے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً گاڑی زوبیہ کے کالج کی جانب موڑ لی۔ جب وہ زوبیہ کے کالج پہنچے تب تک وہ اسے ہوش تو آ گیا تھا، مگر اس کا دماغ بالکل معاف لگ رہا تھا۔ وہ پرنسپل کے آفس میں صوفے پر بالکل نڈھال انداز میں بیٹھی تھی۔ پرنسپل صاحب کا کہنا تھا وہ کلاس میں اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ پرنسپل صاحبہ اور ٹیچر کے جمع ہونے پر جب انہوں نے پانی کے چھینٹے مارے تو زوبیہ کو ہوش آ گیا، مگر اس کی طبیعت نہیں سنبھلی، وہ کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ پرنسپل صاحبہ کے بے حد اصرار پر بھی اس نے جوس تک نہیں لیا۔ ان کے خیال میں بلال اختر کو اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہیے تھا۔ بلال اختر کی ساری تفصیل سن کر کسی حد تک پرسکون ہو گئے۔ عائشہ اختر کا فون آنے سے لے کر یہاں پہنچنے تک جتنا بھی وقت لگا تھا اس میں وہ جانے کیا کچھ سوچ چکے تھے۔ وہ تو اس ڈر کے ساتھ آئے تھے کہ پرنسپل صاحبہ زوبیہ کی شکایت کریں گی کہ اس نے کسی پر حملہ کر دیا یا کسی کو زخمی کر دیا، اس لیے زوبیہ کے بے ہوش ہونے کے پیچھے موجود عوامل جاننے کی کوشش کیے بغیر فوراً اسے لے کر کالج سے نکل گئے۔ راستے میں ہی انہوں نے عائشہ اختر کو زوبیہ کی خیریت سے ہونے کی اطلاع بھی دے دی۔ چلیں، اللہ کا شکر ہے، میں نے ڈاکٹر شکیلہ کو فون کر دیا ہے، آپ اسے لے کر آ جائیں، تب تک وہ بھی آ جائیں گی، عائشہ اختر نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، اور وہ واقعی زوبیہ اور ڈاکٹر شکیلہ دونوں
آگے پیچھے گھر پہنچے تھے اور زوبیہ کی حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر شکیلہ نے اسے فوراً اس کے کمرے میں پہنچا دینے کی ہدایت جاری کر دی اور اسے ایک انجیکشن لگا کر زبردستی سلا دیا۔ اس وقت اس کے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے ایک گہری نیند سخت ضروری تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ زوبیہ بے ہوش کیوں ہوئی، نہ ہی وہ یہ سوال اس وقت اٹھا کر زوبیہ کو کوئی سٹریس دینا چاہتی تھیں، مگر ڈرائنگ روم میں بلال اختر کے پاس سوالات کی ایک فہرست لیے چلی آئیں۔ مسز بلال، آپ زوبیہ کے پاس اس کے کمرے میں رہیں۔ ڈاکٹر شکیلہ کا عائشہ اختر کو منظر سے ہٹانا بلال اختر اور عائشہ اختر دونوں نے ہی محسوس کر لیا تھا۔ پھر عائشہ اختر خاموشی سے اٹھ گئیں۔ مسٹر بلال، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتی ہوں، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے آپ اتنی نرمی ڈیزرو نہیں کرتے۔ بلال اختر قدرے ناگواری سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ ڈاکٹر شکیلہ کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی گفتگو کا پس منظر سمجھ گئے تھے، تبھی برہمی سے بولے، آپ میرے ساتھ چاہے جس رویے سے بھی پیش آئیں گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ زوبیہ کی دماغی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے اور میں اس سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے پہلے کون سے ضبط کا مظاہرہ کیا ہے؟ مسز بلال کا کہنا ہے آپ زوبیہ کے ساتھ اسے ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس کے منہ پر آپ اسے پاگل کہتے ہیں۔ میں کتنی بار آپ سے کہہ چکی ہوں اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، آپ کا یہ رویہ اسے احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شکیلہ تیزی سے بولی، اس نے کبھی اس سے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، اسے خود نظر آ رہا ہے کہ میں اس کے ارد گرد موجود اس کے ہم عمر لڑکیوں میں کتنا فرق ہے۔ یہ آگہی کا زہر اسے احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے۔ بلال اختر بری طرح چڑ گئے۔ دنیا میں آپ اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہی ہیں اور اس سے کیا نتائج اخذ کر رہی ہیں، اسے روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کم از کم آپ تو اپنی زبان پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا تب ہی اس کی بات ایسے سنا کریں جیسے آپ کو یقین ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس کے سامنے ایسے ظاہر کیا کریں جیسے شاید اس کے ساتھ ساتھ میں بھی پاگل ہو گیا ہوں۔ بلال اختر نے بنا کر ڈاکٹر شکیلہ کا جملہ کاٹ دیا۔ ڈاکٹر شکیلہ کو ان کے انداز پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے اور آپ اسے ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخر پاگل پن جھیل رہے ہیں، اس کی بات کو سنجیدگی سے سنتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط فہمی ہے آپ کو کہ وہ عائشہ کی اور آپ کی بات سنجیدگی سے سنتی ہے، اتنی دور ہے۔ عائشہ اپنے طور پر پوری کوشش کرتی ہیں، کم از کم وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی کوشش تو کرتی ہیں، آپ تو وہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ اسے جتنی آپ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے اتنی مسز بلال کی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر شکیلہ نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بلال اختر کو ان کی بات میں کچھ دیر تو انہیں دیکھتے رہے، پھر صوفے کی بیگ پر سر ٹکاتے ہوئے عجیب تھکے ہوئے انداز میں بولے، یہ سب کرنا بہت آسان ہے کہ ایسے ذہنی مریضوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کے سامنے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، ان کی بات اور مسائل کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر حقیقت میں یہ سب کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی کا پاگل پن جھیلنا چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، کتنا ضبط اور طلب اور اذیت ناک ہوتا ہے، صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ بات نہیں ہے میں نے کبھی اپنے غصے کو پینے کی کوشش نہیں کی یا پھر اس کے ساتھ کبھی محبت سے پیش نہیں آیا۔ شروع میں نے اس کی ہر بات بڑے دھیان سے سنی، بچپن میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر کب تک؟ اس کا پاگل پن کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو باہر کے لوگوں کو بھی پتہ چلنے لگا ہے۔ کتنی شرمندگی ہوئی تھی مجھے اپنی ڈی ایس پی اور ڈی آئی جی دوستوں کے سامنے زوبیہ کی ذہنی حالت کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ اس نے اپنی ہی دوست کو اپنے ہی گھر بلا کر یہ حشر کیا کہ اس کا سر پھاڑ دیا۔ بلال اختر کا شکست خوردہ لہجہ ڈاکٹر شکیلہ کے لہجے کی تیزی کو قدرے کم کر گیا۔ تبھی وہ رسانیت سے کہنے لگیں، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ آخر لوگوں کو جسمانی بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں، اس طرح ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں اور دماغی مریضوں کو ہم معاشرے کے لیے ایک عیب اور اپنے لیے باعث شرمندگی کیوں سمجھتے ہیں؟ میں مانتی ہوں زوبیہ کو ایسی غیر حقیقی باتوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے جن کا کوئی سر نہ ہو نہ پیر، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ضبط کا دامن بالکل ہی چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ جس طرح بھی پیش آئیں اسے اپنے لیے جائز قرار دے دیں۔ آپ کو اپنے رویے میں تبدیلی
بہرحال لانی ہوگی۔ بلکہ یہی نہیں، آپ کو زوبیہ کا ماحول بھی بدلنا ہے، اسے چینج کی ضرورت ہے۔ مسز بلال نے کہا تھا، آپ بہت بزی رہتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے بزی شیڈول میں سے وقت نکال کر کچھ دن کے لیے زوبیہ کو کہیں لے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر شکیلہ کی بات پر بلال اختر صرف انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ ان کے لیے فی الحال ٹائم نکال کر زوبیہ کو کہیں لے جانا ممکن نہیں تھا، مگر یہ بات ڈاکٹر شکیلہ سے کہہ کر وہ ٹھنڈی پڑتی بحث اور نصیحت کے انبار کو ہوا نہیں دینا چاہتے تھے، چنانچہ صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ لیکن ڈاکٹر شکیلہ بھی بہت تجربے کار اور جہاں دیدہ سائیکیٹرسٹ تھیں، سر ہلا دینا انہیں باور کرا گیا تھا کہ اتنی دیر سے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب بیکار ہے، مگر وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی تھیں۔ ان کے پروفیشنل کیریئر میں یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ مریض کا علاج کرتے ہوئے انہیں اکثر پاگل مریض کے گھر والوں کو بھی غیر محسوس طور پر سٹنگ دینا پڑتی تھی۔ مریض کی بیماری سے زیادہ انہیں گھر والوں کی بے حسی اور اکتاہٹ علاج کے غیر مؤثر ہونے کی بنیاد نظر آتی تھی۔ بعض اوقات انہیں لگتا کہ اگر مریض کے گھر والے محض اپنا رویہ مریض کے ساتھ بدل لیں تو مریض کی حالت میں خاطر خواہ تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن یہ بات اکثریت کی اور سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ عموماً لوگ بلال اختر کی طرح مریض پر ترس کھانے کے بجائے خود ترسی کا شکار ہونے لگتے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے اپنے غصے اور بیزاری کو اپنے ایک فطری عمل ظاہر کرنے پر تلے رہتے۔ حالانکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ خود کو اس مریض کی جگہ رکھ کر صرف اتنا سوچ لیں کہ جو وہ مریض محسوس کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اگر وہ انہیں نظر آنے لگے تو ان کی کیا حالت ہوگی، تو ان کا رویہ اس مریض کے ساتھ یکسر بدل جائے۔ مگر اس طرح شاذ اور نادر ہی کوئی سوچتا ہو۔ ڈاکٹر شکیلہ تعصب بھرے انداز میں سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گئیں۔